مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مبارک سے متعلق ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور مبارک مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت کریمہ میں فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود رمضان کی تعریف اور توصیف میں فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید اتارا گیا، قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن یہاں پر پورا قرآن اتارنے کا ذکر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ انا انزلنا میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جہاں بیت العزت ہے، پورا کا پورا قرآن مجید ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت العزت میں نازل فرمایا، اور وہاں سے حسب ضرورت اور حسب مصالح اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کو پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو اترتا رہا، تقریباً 23 سال کا عرصہ اس میں گزرا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان میں قرآن مجید کا چونکہ نزول رمضان میں ہوا ہے، اس مناسبت سے کثرت سے رمضان میں اس کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا دور ہوتا تھا، اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ قرآن دراصل یہ رمضان المبارک کا ایک اہم یادگار ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن مجید کو پڑھا جائے، تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک اللہ کا عظیم تحفہ جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے، اور جو سب سے اہم ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن قرآن مجید اور روزہ دونوں سفارش کریں گے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ کہے گا اللہ میرے خاطر اس نے کھایا نہیں، پیا نہیں، اپنی خواہش سے بچتا رہا، لہٰذا اللہ آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ قرآن مجید کہے گا یہ راتوں میں مجھے تلاوت کرتا رہا، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ اس کی سفارش کے حق میں سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ تو راتوں میں قرآن مجید، اس سے اشارہ ملتا ہے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کا، یعنی تراویح میں بھی سنتا رہا اور خود قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہا۔ معلوم ہوا رات میں اور دن میں دونوں حصوں میں قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور قرآن مجید یہ سفارش بنتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن اور روزہ یشفعان، یہ دونوں سفارشی بننے والے ہیں قیامت کے دن، پڑھنے والے کے لیے بھی اور تلاوت کرنے والے کے لیے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ تو ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے تو بس فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ معلوم ہوا جو شخص اس حالت میں رمضان المبارک کو پالے کہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بس عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو
اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب مرد ہو یا عورتیں، جوان بوڑھے، شہری دیہاتی، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، زراعت کرنے والے، سب پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے کہ مکمل طور پر روزہ رکھنے کا وہ خاص طور پر اہتمام کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ روزے کی اہمیت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ کب ہم سے ہوگا، کس طرح ہوگا، روزے کی ہمارے اندر کہاں ہمت ہے، طاقت ہے۔ یہی بات مزدوری کرنے والے اور محنت کرنے والے، بہت سارے تاجر، بہت سارے زراعت پیشہ اور محنت کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ مہینہ بھر کے روزے ہم کہاں سے رکھیں۔ اللہ نے اسی کا علاج بتایا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہے، باقی ساری کامیابی تمہاری ہی تمہاری ہے۔ یہ چند دن برداشت کر لو، چند دن ہمت کر لو، چند دن ہمت کر کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، فکر کرو، کوششیں کرو۔ اگر یہ چند دن تم نے کام کر لیا، محنت کر لی، تو باقی سارا میدان تمہارا ہی تمہارا ہے۔ تمہیں کہیں حیرانی کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر میدان محشر میں اللہ رب العالمین تمہارا استقبال فرمائیں گے، اور وہاں پر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی، اور پھر کیا کیا اکرام ہے، اللہ اکبر۔ وہ حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ جنت کو سارا سجایا جا رہا ہے، اور جنت کا اسپیشل ایک گیٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہی ریان رکھا ہے۔ ریان کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سیرابی کرنے والا، یعنی جس نے دنیا میں اپنی پیاس برداشت کرتا رہا، اللہ اسے خوب سیراب فرماتا رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر، یعنی کوثر، یہ نہر جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جس کا تذکرہ سورۃ الکوثر میں انا اعطیناک الکوثر، تو یہ کوثر کا پانی ہوگا، اور جام یعنی گلاس بھرا ہوا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ہوں گے، اور پھر یہ روزے دار کا منہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے اس خوشیوں کا، اور اس پانی کا، جس نے ایک مرتبہ کوثر کا پانی پی لیا، لا یظمأ ابدا، وہ کبھی پیاسا نہیں، اللہ اسے کبھی پیاسا نہیں رکھیں گے جو اس کو پی لے گا۔ بہرحال آج ہمیں حکم ہے کہ تھوڑا سا برداشت کر لیں۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، نکل جائیں گے، لیکن باقی ہمیشہ کی زندگی پھر تمہاری ہی تمہاری ہے، کامیابی ہے، اور ہر قسم کی خوشیاں ہیں۔ لہٰذا کوئی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ روزہ بوجھ ہے اور یہ ہم سے کس طرح ہوگا۔ اللہ نے تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اسی لیے اس کو فرض فرمایا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کو اتنا ہی مکلف کیا گیا ہے جتنی اس کی ہمت ہے، طاقت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حیران و پریشان نہیں فرمایا۔ بہرحال پورے مہینے بھر کے روزے سب رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزہ رکھنے میں بھائیوں، صبح میں نیت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ ضروری، لہٰذا سحری کھانا یہ بھی نیت ہے۔ زبان سے بولنا نویت ان اصوم، میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے۔ کوئی چاہے زبان سے کہے، سحری میں بس سحری کھا لی، اسی کا نام دراصل نیت ہے، لہٰذا اس کے زیادہ واولے اور چرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مسجدوں میں، مائکوں میں بس سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے، 3 مرتبہ بلند بلند آواز سے پڑھایا جاتا ہے، تو نہ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ پڑھانے کی ضرورت ہے، بس وقت ختم ہو گیا ہے، اپنی اپنی نیت کر لیجیے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم اپنے دل میں نیت کر لیں، یہی کافی ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، ہو گئی نیت، بس اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ عربی میں بولنا ضروری ہے، آپ نے بس اس طرح میں روزہ رکھتا ہوں، رمضان کا ہو گئی نیت، ختم ہو گئی بات۔ سحری البتہ کھانا یہ برکت والا عمل ہے، لہٰذا حدیث پاک میں ہے تسحروا فإن فیہ البرکہ،
لوگوں سحری کھاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے، لہٰذا یہ برکت کا کھانا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ کھانا وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کا حساب بھی نہیں لینے والے، اتنا بابرکت یہ سحری کا کھانا ہے۔ لہٰذا یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے کھاؤ، اور اس میں برکت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ہم میں اور یہودیوں میں فرق یہی ہے، وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے اور الحمدللہ ہم سحری کھاتے ہیں، لہٰذا سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جو بھی آپ کھانا کھائیں ہلکا پھلکا کھائیں، جیسی آپ کی غذا ہے اس کے مطابق آپ کھائیں، اور سحری سنت کے مطابق مکمل کرنے کے بعد میرے بھائیوں جیسے ابھی بتایا گیا آپ اپنی اپنی نیت کر لیں، بس آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ روزے کے حالت میں آپ سمجھ رہے ہیں یہ 12-13 گھنٹے ہیں، اس کے سینکڑوں منٹ بنتے ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں سیکنڈ بنتے ہیں، تو یہ جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ گزر رہے ہیں ہر سیکنڈ آپ کا عبادت شمار ہوگا، ہر حالت آپ کی عبادت شمار ہو رہی، چونکہ آپ عبادت میں روزہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ 3 چیزوں سے، کھانا کھانے سے، کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز کھائی جائے، ہر کھانے سے رکنا، ہر پینے سے رکنا، اور اپنی خواہش نفس سے رکنا، ان یعنی جو حلال طریقے پہ ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، بیوی سے خواہش پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، ان 3 باتوں سے رکنے کا نام دراصل روزہ ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی مکمل طور پر حفاظت کریں۔ روزہ بھی پھٹ جاتا ہے، روزہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ کس طرح پھٹ جاتا ہے؟ جب آدمی گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے روزہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر غیبتوں سے۔ روزہ رکھ کر غیبت ہم کر لیں، بہت بڑا گناہ، اور روزے کی حالت میں اور بھی اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جب روزہ رکھ کر کوئی غیبت کر لے، بد نگاہی کر لے، اجنبی عورتوں کو مرد دیکھیں، اجنبی مردوں کو عورتیں دیکھیں، یہ اس کی سنگینی روزے کی حالت میں اور بڑھ جاتی ہے۔ تو گناہ چاہے جس طرح کے بھی ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پر تنہائیوں کے وہ گناہ جس میں ہم عام طور پر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو سخت بچانے کی ضرورت ہے۔ ہر چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور روزے جو ہے یہ خاص طور پر ان چیزوں سے خراب بھی ہوتا ہے، روزے کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ روزہ جس طرح سے ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح سے بھائیوں نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنا، نگاہ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، دل دماغ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کریں۔ اب ظاہر ہے نگاہوں کا روزہ آپ نے رکھ لیا کہ یہ تمام حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، تمام غلط باتوں کو سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، تمام غلط باتوں کو بولنے سے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، تمام غلط باتوں کو پکڑنے سے ہاتھوں کی، اور پیروں کو چلنے سے پیروں کی، اور دل و دماغ سے غلط باتوں کو سوچنے سے دل دماغ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہمارے پورے بدن کا روزہ ہو گیا۔ اب اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو کھانے سے تو رکا ہے، پینے سے رکا ہے، خواہش نفس سے کے پورا کرنے سے تو رکا ہے، لیکن بد نگاہی کر لی تو اس کے آنکھوں کا روزہ ٹوٹ گیا، کانوں سے غیبت سن لی، کانوں کا روزہ ٹوٹ گیا، زبان سے غیبت کر لی، گالی دے دی، اور اس قسم کا کوئی غلط معاملہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے منہ کا اور زبان کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ پورے بدن کا ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ سوچنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں میرے پورے اعضاء روزے کی حالت میں رہے، میں سر کے بالوں سے پیر کے تلوؤں تک، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، بدن کے تمام حصوں سے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے روزے کی حالت میں چل رہا ہوں۔ دراصل اسی کا نام روزہ ہے کہ ساری چیزوں سے صحیح معنی میں ہم روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ بہرحال یہ شرعی روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی حالت میں
ان ساری چیزوں کی پابندیوں کے علاوہ بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو عذر معذوری کے احکامات بہرحال الگ الگ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کو ایسی شکل ہو گئی کہ قے ہونے لگے تو ہر قے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت قے ہو گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی نے منہ بھر کر قے کر لی اور اس کو اگر کسی نے لوٹا لیا، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کر لی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس طرح سے معاملہ کر لیا کہ روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں کان میں کوئی دوا ڈال دی، تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈال دے یا سرما پہن لے تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے، سرما پہننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بی پی کے مریض ہیں، پتھری کے مریض ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار معلوم ہوتا ہے، تو یہ روزہ رکھنے کی فکر کوشش کر لیں، روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ روزے کے بجائے ہم جو ہے اس کا فدیہ دے دیتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا فدیہ کب دیا جائے۔ فدیہ ایک تو ایسا شیخ فانی، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ دوبارہ اب اس کی صحت لوٹ کر آنے کی امید ختم ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ اب ایسا شخص کا فدیہ دیا جائے، چونکہ اب امید ختم ہو گئی ہے اس کی صحت آنے کی۔ لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، رمضان میں اب ایسی شدت کی گرمی ہے، یا پتھری کا مریض ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے، پانی نہ پینے کی وجہ سے درد اور اٹھ جاتا ہے، تکلیف پڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے اس عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھنے کی ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن فدیہ دینے سے ان کا کام ابھی نہیں چلے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ بارش کا موسم کا انتظار کر لیں، سردی کے موسم کا انتظار کر لیں، اور جہاں پر یہ ٹھنڈے دن آتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کر لیں۔ یہ سارے مریض جتنے اگر وہ سردی کے موسم میں رکھ سکتے ہیں انہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، وہ بارش کے موسم میں رکھ سکتے ہیں، بارش میں انہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ 1 دن آڑ 4 دن آڑ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں انہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، فدیہ دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ فدیہ اس صورت میں ہے جب کہ اب ہماری طاقت لوٹ کر آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اب ہم ایسے بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اتنے گھنٹے برداشت کر ہی نہیں سکتے، نہ سردی میں نہ بارش میں، اور دھوپ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب مرض ہمارا اتنا بڑھ جائے، ایسے مریضوں کے حق میں اب گنجائش نکلتی ہے کہ وہ 1 روزے کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں دے دیں۔ 1 روزے کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں، یہ ایسی مجبوری کی صورت میں ہے جبکہ موت تک صحت کے لوٹ کر آنے کی کوئی چانسز باقی نہیں رہے اور کوئی امید باقی نہیں رہی، اور یہ نہ سردی کے دنوں میں رکھ سکتے ہیں، نہ بارش میں رکھ سکتے ہیں، نہ 4 دن 8 دن آڑ بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اب ساری صورتیں ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ وہ اپنے روزے کے بارے میں فدیہ دے دے۔ 1 روزے کا فدیہ 1.25 سیر گیہوں بنتا ہے۔ اب وہ پورے مہینہ بھر کے روزے کا اسی سے اندازہ لگا لیں، اور اندازہ لگا کر مہینہ بھر کا تقریباً 55 کلو گیہوں بنتے ہیں، لہٰذا وہ اتنا فدیہ نکال لے گا رمضان المبارک میں۔ ایسے معذور اور ایسے مجبور لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ باقی وہ عورتیں جو حمل سے ہیں، بچہ دودھ پیتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بڑی بات ہے، تو ایسی بات ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو جان کو یا بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی گنجائش تو ہے کہ وہ اب روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں ان کو اس کے بعد والے دنوں میں روزے کے بدلوں میں روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جن کا معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے روزہ تو شروع کر دیا، لیکن ان کو عذر اور ایام شروع ہر مہینہ ہوتے ہیں، لہذا رمضان میں بھی ایسی صورت پیش آ گئی، تو ایسی صورت میں جس روزے کی حالت میں ایسا ہوا تو وہ روزہ اس دن ٹوٹ گیا۔ شام تک وہ کھانے پینے سے البتہ اپنے آپ کو اس دن کے حد تک روکے، اور جب تک پاکی نہ حاصل ہو
اس وقت تک اب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں حالت ناپاکی میں 3 کام 3 عمل نہیں کریں گی۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔ باقی حالت ناپاکی میں عورتیں ان 3 عبادتوں کے علاوہ، یعنی ناپاکی کی حالت میں تلاوت نہ کر لیں، ناپاکی کی حالت میں روزہ نہ رکھیں، ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھ لیں، باقی دعا کر سکتی ہے، ذکر کا خوب اہتمام کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہے، صدقہ خیرات کر سکتی ہے، سارے معمولات کیے جا سکتے ہیں۔ پھر بعد اس کے علاوہ کسی چیز پر پابندی نہیں ہے۔ البتہ جتنے روزے ٹوٹے اور چھوٹے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا ان کے اوپر فرض ہے، ضروری۔ اسی طرح بچے کی ولادت رمضان میں ہو گئی ہے اور ایسی عورتیں اب روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اب ان کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش تو ہے، لیکن بعد میں ان کو پاکی ہونے کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد والی پاکی حاصل کرنے کے بعد سال بھر میں جب چاہے یہ روزوں کا رکھنا ان کے اوپر بھی فرض ہے، ضروری ہے، یہ روزے ان کو رکھنے پڑیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دمے کے مریض ہیں، ان کو جو ہے اس قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی حالت میں وہ بڑے حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ ایک محتاط بات اس سلسلے میں تو یہی ہے کہ ایسی حالت میں وہ انہیلر لینا پڑتا ہے، جس میں جو ہے لیکوڈ ہوتا ہے، اس قسم کی دوا پمپ ان کو لینا پڑتا ہے۔ اگر ایسا پمپ لینا پڑے تو ظاہر ہے کہ وہ لیکوڈ اس کے ذریعے سے پیٹ میں، معدے میں جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن علماء نے دوسری ایک رائے اس سلسلے میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بدن وغیرہ پورا صحیح سالم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پمپ نہ لیا جائے تو پھر صحت برقرار بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی حالت میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو پمپ تو لے لیں، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا بھی کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ مگر روزہ رکھ لے، رمضان المبارک کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح کے جو کچھ امراض پیش آتے ہیں، ایسی صورت میں میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال رکھ کر روزہ رکھنے کا مکمل طور پر فکر کرنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے۔ معمولی چیزوں کو عذر بنا کر روزے کو چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ روزہ رکھ کر اگر کسی کو معلوم ہے مجھے روزہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اگر کسی نے کھا لیا، روزہ ہے پھر بھی معلوم ہے، پھر بھی اس نے روزے کی حالت میں پانی پی لیا، روزہ ہے اسے معلوم ہے پھر بھی اپنے بیوی سے تعلقات قائم کر لیا، تو اب یہ بہت کٹھن بات ہے۔ جس کو معلوم ہے پھر بھی جان بوجھ کر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لی تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے اوپر اب فدیہ نہیں بلکہ اس کے اوپر اب کفارہ لازم ہوگا۔ ایک روزہ جان بوجھ کر کیوں توڑا، اس کے بدلے میں اب اس پر لازم ہے کہ رمضان کے بعد مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان میں پانی پی لیا، جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کھا لیا، جان بوجھ کر روزہ معلوم ہوتے ہوئے پھر بھی بیوی سے تعلق قائم کر لیا، ان 3 صورتوں میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ کفارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کر لیں، باندی آزاد کر لیں، ہمارے زمانے میں غلام باندی ہے نہیں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلسل بلا ناغہ وہ پورے 60 روزے رکھ لے، بیچ میں اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا پھر سے دوبارہ اسے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو، غریبوں کو اسے کھانا کھلانا پڑے گا 2 وقت کا پیٹ بھر کے۔ بہرحال یہ جو ہے اس طریقے سے اس کا کفارہ ہوتا ہے، یہ ہر روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا، اسے کھلانا ہے۔ تو یہ ترتیبات جو ہے اس کی چلتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں ہم کو جب صحت دی ہے، ہمت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہمت، قوت، طاقت کو صحیح استعمال کریں، اللہ کے احکامات پورے کرنے کی کوشش کریں، اور روزہ رکھنے پر خوب طور پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ اللہ نے سال بھر میں صرف ایک ہی مہینہ دیا ہے، اب اگر کسی نے روزہ رمضان میں جان بوجھ کر نہیں رکھا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزے کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ بہت سارے لوگ خواہ حیران و پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو ہے اخیر کے بڑے 3 روزے رکھیں گے۔
کوئی بڑے چھوٹے روزے نہیں ہیں، سب روزے ایک جیسے ہیں۔ ہر روزے پر فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ لہٰذا یہ سب اجر لینا ہے تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، ورنہ ظاہر ہے اللہ کے پاس کی پکڑ پھر علیحدہ رہی، اور دنیا میں بھی نقصان رہے، خیر و برکت سے بھی محروم رہے، اللہ کی کتنی برکتوں سے پھر بہرحال محروم رہنا پڑے گا۔ اس طرح سے ہمارا پورا غروب آفتاب جب ہو جائے تو روزے کی حالت میں ہم جب رہے، افطاری کرنا سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ خیر پر رہو گے جب تک کہ تم افطار میں جلدی کرتے رہو گے۔ جلدی کا مطلب جیسے ہی وقت ہو جائے ٹوٹ پڑے، تو یہ ٹوٹ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو بتا دیں اپنی عاجزی، اے اللہ صبر ہمت، آپ کی روزی اور آپ کی غذا اور آپ کے رزق کے بغیر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اللہ میں بڑا محتاج ہوں، جیسے آپ نے حکم کہا کھا لو، میں فوراً کھانے کے لیے تیار ہوا۔ افطاری چھواروں پر کھجوروں سے افطار کرنا سنت اور مسنون عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ کھجور سے افطار کرنے کی تھی۔ طاقت کھجور اگر آپ استعمال کر لیں افطاری میں تو یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت جلد ہضم بھی ہو جاتی ہے اور سنت بھی اس کے ذریعے سے ادا ہو جاتی ہے، غذائیت بھی ہم کو اچھی طرح سے اس کے ذریعے سے مل جاتی ہے۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم فوراً جیسے ہی وقت مکمل ہو جائے اس کے بعد افطاری کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کریں، اور ساتھ میں میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ خود بھی روزے رکھیں، گھر میں اپنی مستورات سے بھی روزہ رکھوائیں، بچوں سے بھی روزہ رکھوائیں، جو روزہ رکھنے کے قابل ہے سب سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرایا جائے۔ البتہ بچوں کا ایسا روزہ رکھنا کہ اس کی باضابطہ جو ہے اخباروں میں دیا جا رہا ہے، اشتہار بازی کرائی جا رہی ہے، بڑے بڑے ہال بک کرائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو باہر دعوتیں دی جاتی ہیں، ان کی مسجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے، تو ایسی یہ شریعت کی روح کے خلاف بات ہے، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ہمارے کسی دعوت کی وجہ سے کسی شخص کی نماز مسجد سے چھوٹ رہی ہو یا اس کی جماعت چھوٹ رہی ہو، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ لہذا اس طرح معاملہ، اسی طرح افطار پارٹیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ افطار کے موقع پر کسی کی دعوت آ جائے تو دعوت میں یہ دو باتیں بطور خاص ملحوظ رکھیں، جس کے طرف سے کوئی چیز آئے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، جو دعوت دے رہا ہے کھلا رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد چھپا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دو باتوں کا خیال کر لیں تو جو بھی آپ کو کھلائے اس کا کھایا جا سکتا ہے۔ ویسے کسی عام مومنین کے بارے میں شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم ہر مسلمان کے بارے میں اچھا اعتماد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہی سے افطار کرا رہا ہوگا، لیکن حرام سے اور اس طرح مشکوک مال سے افطار قطعاً نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی پاکیزہ روزی سے افطار کر لیں، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے۔ کہیں کا آ جائے تو اس میں شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کو اطمینان ہے بس آپ کھا لیجئے۔ یہ دو باتوں کا البتہ خیال کرنا ہر دعوت میں، ہر شخص کی، چاہے ہمارے کسی اڑوس پڑوس کا ہو، چاہے کوئی ہندو بھائی کھلا رہا ہو، تب بھی یہ دو باتیں اس میں ہو، عام کمائی اس کی حلال ہو، اس کے پیچھے کوئی مفاد چھپا ہوا نہ ہو۔ اور اگر یہ بات ہمارے حقیقی بھائی میں کہ کوئی نہ کوئی مفاد کی وجہ سے کھلا رہا ہے یا عام کمائی حرام ہے، اس کی صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ چاہے حقیقی بھائی ہو تب بھی اس کی دعوت نہ قبول کرنا چاہیے نہ اس سے افطاری کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال کر کر ہماری افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نظام الاوقات جو تباہ ہو کر چل رہا ہے مجلس علماء کے جانب سے، اس میں خاص طور پر جو وقت دیا گیا ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، اور سحری میں خاص طور پر مثال کے طور پر 5:13 پر آج کل سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد اذان دی جائے۔ 10 منٹ سے پہلے اگر کہیں اذان دی جا رہی ہے تو پھر وہ اذان صحیح نہیں، اور وہ 10 منٹ پہلے کسی کی اذان سن کر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو اپنی نمازیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 منٹ کا وقفہ احتیاطاً بہت اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے بعد اس کو طے کیا گیا ہے، ورنہ جو حیدرآبادی تقویم ہے اس میں تقریباً 22 منٹ کا فرق لکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 22 منٹ کا احتیاط اگر کرایا جائے تو یہ بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے،
اس وجہ سے علماء نے بیٹھ کر سنجیدگی سے اس مسئلے پر خوب غور کیا تو اندازہ یہ نکلا کہ اس میں سے جو ہے تو یہ 10 سے 11 منٹ ادھر کے لے لیے جائیں اور 10 منٹ جو ہے ادھر شامل کر لیے جائیں، اور وہ جو آگے شامل کیے جا رہے ہیں وہ بطور احتیاط کے، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ جہاں وقت سحر ختم ہو گیا بس سحری ختم کر دی جائے، اور 10 منٹ تک پھر کسی مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ اگر کہیں دی جا رہی ہے انہیں باضابطہ روک دیا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ابھی اس وقت اذان کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اور اگر گھروں میں بہت ساری مستورات وغیرہ نماز پڑھتی ہے تو پھر وہ مؤذن صاحب اس کے ذمہ دار رہیں گے۔ مجلس علماء نے باضابطہ اس پر اس بات کو لکھ کر دیا ہے کہ لازماً 10 منٹ کا اس وقت احتیاط کرایا جائے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال بھائیوں، ایک بڑا عمل اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے تو اس کا خصوصی طور پر اہتمام انتظام کیا جائے۔ روزہ بہت بابرکت عمل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور معمولات ہو رہے ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے، شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، سنت شریعت کے مطابق زندگی کا ہر لمحہ ہم سب کے حق میں گزارنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔